وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میرے پیارے بچوں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس ویک جو ہم نے سٹوری سننی ہے انشاءاللہ وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ الحمدللہ پہلی سٹوری کون سی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد دوسری سٹوری کون سی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اب جن پیغمبر کا ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اب جیسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، سنا تھا، تو اب یہاں سے ہی بات آگے کرتی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد عطا فرمائی، کیونکہ وہ ہمارے باپ ہیں نا سب سے بڑے، انہی سے ساری اولاد پیدا ہوئی۔ تو بچوں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جتنے بھی ان کی اولاد تھی، جتنے بھی ان کے بچے تھے، وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ رہنا شروع ہو گئے، یعنی دور دور جا کے وہ بسنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور اس طرح سے شہر بھی بن گئے، گاؤں بھی بن گئے، ٹاؤنز بھی بن گئے۔ اب وقت جو ہے وہ گزرتا گیا، اور جو قابیل تھا، قابیل کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو قابیل کی بہت ساری اولاد ہو گئی، بہت زیادہ بچے اس کے ہو گیا۔ اب رہنے کے لیے جو تھی وہ جگہ کم پڑ گئی، تو سوچا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کہیں اور چل کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو قابیل کی اولاد تھی ان میں سے کچھ جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم ایک دور جگہ پہ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس جگہ کا نام تھا بچوں بابل۔ ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں بابل کیا ہے۔ آج جو ہے عراق ایک مشہور ملک ہے ایشیا کا، وہاں پہ ایک شہر ہے بابل۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور یہ پاکستان کے جو قریب ملک ہے نا اس میں سے ایک ملک ہے۔ عراق جو ہے وہ پاکستان کے قریبی ملکوں میں سے ایک ہے۔ اب ہوا کیا بچوں کہ یہاں پہ قابیل کی نسل بہت بڑی ہوتی گئی، یہاں پر آبادی زیادہ ہوتی گئی، لوگوں نے یہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہوا یہ کہ جب لوگ دور دور جانا شروع ہو گئے تو انہوں نے وہ ساری باتیں بھلا دی جو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اللہ کے بارے میں سکھائی تھی، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، بتوں کی پوجا نہ کرنا، لیکن ان سب نے وہ سارے کام شروع کر دیے۔ تو پیارے بچوں یہ جو انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کی وہ کس طرح شروع کی؟ کیونکہ شیطان نے ان کے مائنڈ میں ڈالا۔ شیطان جو ہے ہمیں برے کاموں کے بارے میں کہتا ہے، تو شیطان نے ہی ان کے ذہن میں ڈالا اور وہ ساری باتیں بھول گئے۔ اب ہوا کیا بچوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ ہم پہ رحم کرتے ہیں۔ وہ تو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے بندے جو ہیں، اللہ کے پیارے بندے، پیارے بچے برے کام پہ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، یعنی میسنجرز، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں اچھے کام کریں، اللہ کے صحیح راستے پر چلیں، تاکہ ہم جنت میں جائیں، ہم شیطان کے ساتھ دوزخ میں نہ جائیں۔ اب شیطان جو ہے وہ تو چاہتا یہی ہے کہ آ کے ہمارے جو کانوں میں بری بری باتیں کہے، ہمیں بری بری باتیں سمجھائے تاکہ ہم جنت میں بالکل بھی نہ جائیں، اور یہ ساری اس کی چالیں ہیں، یعنی ہمیں برائی کی طرف لے کے جانا۔ لیکن بچوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو برا کام کرتا ہے اس کا برا ہی رزلٹ نکلتا ہے، برا انجام ہوتا ہے۔ اب ایک دفعہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں اپنا۔ جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے ایریا میں ایک گھر تھا، اس گھر کے باہر جو لیچی ہے اس کا ایک بہت بڑا پودا تھا، بہت بڑا بھی نہیں، نارمل۔ سب بچے وہاں چپکے چپکے جاتے تھے اور وہاں سے لیچی اتار کے لے آتے تھے۔ تو ایک دن میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ جاتی ہوں، فرسٹ ٹائم تھا، اور میں اپنے کزنز کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ اب بچوں ہوا یہ کہ میں نے جیسے ہی وہ کیاری تھی، یعنی آپ سمجھ لیں چھوٹا سا لان ٹائپ تھا، اس کے اندر میں نے اپنا پاؤں رکھا اور میں لیچی اتار رہی تھی، اور دروازہ کھل گیا اور جو گھر والے تھے وہ باہر آ گئے، اور میرے سارے کزنز اور بہن بھائی وہاں سے بھاگ گئے، اور میں ادھر ہی پھنس کے رہ گئی۔ تو انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے ڈانٹا، بتاؤ یہاں کیوں آئی تھی؟ میں ڈر گئی، اور میرے پاس کوئی لیچی بھی نہیں تھی۔
لیکن میں برا کام تو کرنے جا رہی تھی کسی سے پوچھے بغیر. تو انہوں نے کہا بتاؤ یہاں کیوں آئی تھی. میں بالکل ڈر گئی تھی, میں رونے والی تھی. تو انہوں نے کہا اب آؤ گی یہاں پہ؟ میں نے کہا اب کبھی بھی نہیں آؤں گی, کبھی بھی نہیں آؤں گی. اور بڑی مشکل سے میں اپنے گھر آئی اور میں بالکل رونے والی تھی. اور جب گھر آئی تو میرے کزنس اور میرے بہن بھائی بڑے مزے سے لیچی کھا رہے تھے. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ آئندہ میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی اور میں کبھی کوئی برا کام نہیں کروں گی. اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی سے پوچھے بغیر کوئی چیز نہیں اٹھائی, نہ اسکول سے نہ گھر میں, کبھی ایک پینسل بھی نہیں اٹھائی الحمدللہ. تو شیطان نے میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی نا بچوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا الحمدللہ. تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ ہمیں چاہتا ہے ہمیں برے کام پہ لے کے آئے, اور اس برے کام کو وہ بہت پیارا ڈیکوریٹ کر کے ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. جیسے بچے کہتے ہیں چلو اور ٹی وی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بچہ کہتا ہے نہیں میں نے ٹی وی نہیں دیکھنا, اس کے اندر سانگز وغیرہ آتے ہیں. تو بچہ کہتا ہے نہیں آؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح, بڑا مزہ آئے گا, اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں, آؤ وہ مووی دیکھتے ہیں, یہ تو فائٹنگ مووی ہے, یہ تو بری مووی نہیں ہے. اور وہ پھر ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں اور ہم بھی بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ موویز اور سانگز تو ہمیں نہیں سننے چاہیے نا بچوں. لیکن ہمیں شیطان ہمارے کان میں آ کے اس کو پیارا کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ کام کر لو, کوئی بات نہیں. جیسے بچے چیٹنگ کرتے ہیں تو شیطان ان کو کہتا ہے کوئی بات نہیں, آج چیٹنگ کر لو, پھر کل نہ کرنا, بس آج کر لو. تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی چیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور نہ پیرنٹس کے ساتھ چیٹنگ کرنی چاہیے. پیرنٹس کو تو سب کچھ بتانا چاہیے نا الحمدللہ. شیطان جو ہے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوششیں کرتا ہے کہ سب آپس میں لڑائی کریں, اور بھائی ایک دوسرے سے نفرت کریں, بہن بھائی ایک دوسرے سے نفرت کریں. اسی وجہ سے بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ قابیل نے شیطان کے کہنے پر اپنے بھائی کو مار دیا تھا, ہم نے پڑھا تھا نا بچوں. تو بس یہ وہی چاہتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کا پیغام بتائیں. اب تو جتنے پیغمبر آنے تھے اب تو وہ آ چکے ہیں, اور ساری باتیں ہمارے پاس سیف ہیں. اب ہم نے پڑھنا ہے اور ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں الحمدللہ. اب بچوں ہوا کیا کہ بابل کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نیک پیغمبر کو بھیجا, حضرت ادریس علیہ السلام. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, ٹھیک ہے بچوں. حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام تھا حضرت شیت علیہ السلام. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سارا کچھ انہی سے سیکھا تھا, سارا علم جو ہے ایجوکیشن وہ انہی سے حاصل کی تھی, اور یہ بابل میں ہی پیدا ہوئے تھے, اور یہ بہت ہی نیک تھے الحمدللہ, اور اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا, اور ان کے پاس ایک جو سب سے گریٹسٹ فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام, ان کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے فرشتے ہیں, اور وہ اللہ کا پیغام لے کے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے. اور بچوں پیغام کیا ہوتا ہے؟ پیغام ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, اللہ کا میسج. پھر وہ بندوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ آپ نے نیک کام کرنے ہیں, اللہ کو ایک ماننا ہے, ٹھیک ہے بچوں. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا, بابل کو لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں, لیکن وہ ان کی بات نہ مانے. انہوں نے ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے, صرف اللہ کو مانو, لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی. حضرت ادریس علیہ السلام کیا کہتے تھے بچوں؟ وہ کہتے تھے اے میرے بھائیوں, تم لوگوں کو شیطان نے غلط راستے پر ڈال دیا ہے, اس نے تمہیں بتوں کی پوجا کرنے پہ لگا دیا ہے. کیا تم اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی باتوں کو بھول گئے ہو؟ وہ کتاب چھوڑ گئے تھے, اس میں تو ساری باتیں لکھی ہوئی تھی, اور جو باتیں تمہیں حضرت شیت علیہ السلام نے سکھائی تم وہ بھی بھول گئے ہو. وہ جو آسمانوں میں بیٹھے اللہ کی باتیں تھی, جن میں اس بات کی دعوت بھی تھی کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. زمین کا, آسمانوں کا, اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے, ان سب کا پیدا کرنے والا, اور زمین اور آسمان میں بسنے والی ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا, اور انہیں روزی دینے والا, موت دینے والا, زندگی دینے والا تو ایک اللہ ہے. آؤ دوبارہ اس کی عبادت شروع کرتے ہیں. ہم نے جو بھی کیا ہے اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں. اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے, وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ تو معاف کر دینے والا ہے, وہ تمہاری غلطیاں بخش دے گا اور تمہیں سیدھے راستے پہ لے آئے گا. تو بچوں انہوں نے کتنی پیاری باتیں بتائی نا,
کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں روزی دی، یعنی ہمیں کھانے کو ساری چیزیں دی، وہی ہمیں زندہ کرتا ہے اور وہی ہمیں موت دینے والا ہے۔ تو جب بھی کوئی غلط کام ہو جائے تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جائے بچوں، چپ کر کے نہیں بیٹھنا، فوراً سے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے۔ شیطان آپ کو کہے گا نہ کرو توبہ، کوئی بات نہیں رہنے دو، کوئی بڑا گناہ نہیں، لیکن جیسے ہی گناہ ہوگا آپ نے رکنا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ آپ لوگوں نے فوراً سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اور پکی آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آج کا آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی آپ سے غلط کام ہو چکے ہیں آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس سٹوری کو کنٹینیو کریں گے، ہم آگے سنیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا تو پھر ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ اب سے ہم سٹوری روز جو ہر ویک تھوڑی سنا کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔